جب امت مسلمہ زوال کا شکار تھی، جب بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھا، جب خانقاہیں ویران اور مسجدیں سونی ہو چکی تھی، ایسے میں ایک نوجوان نے آنکھیں کھولی جس کی رگوں میں غیرت حیدری دوڑ رہی تھی، جس کی پیشانی پر سجدوں کا نور چمکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی، ایک ایسا نام جو آج بھی دشمنوں کے دلوں میں لرزہ طاری کر دیتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں کو ولولہ بخشتا ہے۔ مغربی مورخین بھی اس کی بہادری، رحم دلی اور انصاف کے قائل ہو گئے۔ جنہوں نے صلیبی جنگیں دیکھی تھی وہ بھی پکار اٹھے، اگر کبھی کوئی عیسائی صلاح الدین ہوتا تو ہم اسے ولی مان لیتے۔ یہ داستان ہے ایک سچے مجاہد کی جو نہ بادشاہ تھا نہ شہزادہ، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے دین کا سپاہی تھا۔ چلیے چلتے ہیں تاریخ کے اس دروازے کی جانب جہاں صلاح الدین ایوبی کے قدموں کی گونج آج بھی باقی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1137 عیسوی میں عراق کے شہر ترکیت میں پیدا ہوئی، وہی ترکیت جہاں آج بھی تاریخ اپنی سانسیں روکے کھڑی ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک باکردار، دیندار اور بہادر شخص تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو علم، فہم اور شجاعت کی تعلیم دی۔ صلاح الدین ایوبی کا بچپن عیش و عشرت میں نہیں بلکہ قرآن، حدیث، گھڑ سواری اور تلوار بازی جیسے علوم میں گزرا۔ وہ ہر دن اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے تیار کرتے، نہ کوئی تخت نہ تاج، صرف ایک مقصد، اسلام کی عزت کی بحالی۔ شام، مصر اور حلب کے بدلتے سیاسی حالات کے بیچ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی افواج میں شامل ہو گئے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں ایک نوجوان سپاہی ایک دن عالم اسلام کا سپہ سالار بننے والا تھا۔ لیکن وہ صرف تلوار کا ماہر نہیں تھا، وہ فقہ، حکمت اور قرآن سے بھی لیس تھا۔ اس کے ہاتھ میں علم بھی تھا اور عمل بھی۔ 1099 عیسوی میں جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو لاکھوں مسلمانوں کا خون مسجد اقصیٰ کے آنگن میں بہایا گیا۔ وہ کعبے کی طرف سجدہ ریز ہونے والے سر جنہیں تلواروں سے کاٹ کر گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ پادریوں نے چرچ میں فتح کے گیت گائے جبکہ ملت اسلامیہ ماتم کرتی رہی۔ صدیوں تک امت مسلمہ کے حکمران عیش پرستی میں ڈوبے رہے، کسی نے بیت المقدس کو آزاد کروانے کی کوشش نہ کی۔ لیکن ایک دن ایک جوان مجاہد نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، مجھے وہ وقت دکھا جب میں تیرے گھر کو آزاد کرواؤں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین ایوبی کا دل صرف بیت المقدس کی آزادی کے لیے دھڑکنے لگا۔ اس نے مختلف علاقوں کو متحد کیا، مسلمانوں کے بیچ کے فرقوں کو مٹایا، اور پھر وہ دن آیا جب صلیبیوں کے سب سے بڑے لشکر سے ایک ایماندار اور فقیر صفت مسلمان ٹکرایا گیا۔ سن 1187 عیسوی میں صلیبی لشکر پورے فخر کے ساتھ حطین کے میدان میں اترا۔ ان کے پاس اسلحہ، فوج، ساز و سامان سب کچھ تھا، اور سامنے تھا صلاح الدین صرف ایمان، دعا اور اللہ پر یقین کے ساتھ۔ جنگ شروع ہوئی، سورج آگ برسا رہا تھا، صلیبی پیاس سے تڑپنے لگے اور مسلمانوں نے حکمت سے ان کا پانی بند کر دیا۔ پھر وہ گھڑی آئی جب صلاح الدین نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، اور لشکر اسلام صلیبیوں پر ٹوٹ پڑا۔ کئی گھنٹے جاری رہنے والی اس جنگ میں صلیبی فوج کا تقریباً خاتمہ ہو گیا۔ ان کا بڑا جنرل ریمنڈ مارا گیا اور گیرالڈ کو صلاح الدین نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ لیکن جو قیدی زخمی اور مجبور تھے، صلاح الدین نے انہیں پانی پلایا، مرہم رکھا۔ یہی تھا اسلامی کردار۔ اسی جیت کے بعد راستہ صاف ہوا بیت المقدس کے لیے، جہاں کا ہر پتھر آج تک صلاح الدین کا نام لے کر کانپتا ہے۔ اور پھر 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے بغیر خون بہائے بیت المقدس فتح کر لیا۔ نہ کوئی قتل عام، نہ لوٹ مار، بلکہ صلیبیوں کو عزت سے واپس جانے دیا۔ دنیا حیران رہ گئی، ایک فاتح جو دشمنوں کو بھی عزت و ایمان دیتا ہے۔ یہی تو تھا صلاح الدین ایوبی، تاریخ کا وہ باب جس پر اسلام فخر کرتا ہے اور مغرب رشک۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے واپس کسی تخت پر قبضہ نہ کیا، نہ محل تعمیر کرائے، نہ سونے کے تاج سجائے، بلکہ وہی پرانی کچی چادر اور بوسیدہ قمیض پہن کر لوگوں کی دعاؤں میں زندہ رہا۔ کئی سال گزر گئے، لیکن ہر جمعہ کے شب وہ اکیلے کسی کمرے میں بیٹھ کر امت کے گناہوں پر رویا کرتا تھا اور
اور پھر 4 مارچ 1193 عیسوی کو اس مرد مجاہد نے اسی دنیا سے رخصت لی جس دنیا میں وہ سجدوں، آنسوؤں اور جہاد کے لیے آیا تھا۔ جب اس کا سامان دیکھا گیا تو صرف چند دینار، ایک گھوڑا اور ایک قرآن ملا۔ بادشاہ تھا لیکن کفن کے لیے قرض لینا پڑا، اور جب جنازہ نکلا تو ہر طرف آہ و بکا تھی۔ عیسائی بھی روئے، یہودی بھی روئے اور مسلمان تو گویا یتیم ہو گئے۔ ایک سپاہی نے کہا، ہم نے صرف صلاح الدین کو نہیں کھویا، ہم نے اسلامی غیرت کا مینار کھو دیا۔ صلاح الدین ایوبی چلا گیا لیکن اس کا نام، اس کی میراث اور اس کا جذبہ آج بھی تاریخ کے اوراق پر زندہ ہے۔ آج صدیاں گزر چکی ہیں لیکن صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی مسلمان بچوں کے دلوں میں امید بن کر دھڑکتا ہے۔ جب بھی مسجد اقصی پر حملہ ہوتا ہے، جب بھی فلسطین بچہ پتھر پھینکتا ہے تو کوئی نہ کوئی چپکے سے کہتا ہے، اے صلاح الدین کہاں ہو تم؟ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم میں کوئی نیا صلاح الدین بننے کے لیے تیار ہے، جو نفس کے خلاف لڑے، جو قرآن سے جڑے اور جو امت کو ایک کرے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ویسے ہی قرآنی تربیت دے رہے ہیں جیسے نجم الدین نے صلاح الدین کو دی تھی؟ کیا ہمارے مدرسے، ہمارے مساجد ایسے مجاہد پیدا کر رہے ہیں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غیرت دین کے لیے جان دے سکیں؟ دنیا تمہیں کہے گی یہ زمانہ بدل گیا، لیکن تم کہو نہیں، زمانہ وہی ہے اور اللہ بھی وہی، کہ ہم صلاح الدین کے خوابوں کو دوبارہ زندہ کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ اسلام صرف ماضی کی داستان نہیں بلکہ مستقبل کی حقیقت ہے۔ اٹھو اے نوجوانوں، قرآن کو تھام لو اور جھوٹے رہنماؤں سے کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ شاید اگلا صلاح الدین تم ہی ہو۔